حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نام اعمال سے گناہوں کو بھی مٹوا دیتے ہیں، اس کے اعضاء کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، اور زمین کے ٹکڑوں کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کے گناہ پہ گواہی دینے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں۔ آخر پر فرمایا کہ ایک ذرہ اگر نیکی کا کیا ہوگا تو وہ بھی پائے گا، اور ایک ذرہ برائی کا کیا ہوگا تو بھی پائے گا۔ اس لیے کوئی بھی نیکی جو ہم کر سکیں اللہ کے رضا کے لیے، اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کوئی گناہ جس سے ہم بچ سکیں اس کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں نظر آئے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا آگے کیا بنا؟ آپ نے تو کتابیں لکھی تھیں کہ امت کے خطباء اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، علماء فائدہ اٹھاتے ہیں، فان لگے ان کتابوں کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا۔ میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا تو میں نے اپنی قلم دوات کے اندر ڈالی، جب میں لکھنا چاہا تو ایک مکھی آ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، مجھے تھوڑا رکنا چاہیے، یہ اپنی پیاس بجھا لے۔ تو میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لیا، مکھی اڑ گئی، مکھی کی پیاس بجھانے پر اللہ نے میرے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اللہ اس پر بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مجھے بچپن میں والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے قریب میں ایک ذمہ دار تھے، وہ شیخ بھی تھے، نیک آدمی تھے، اور ان کا بڑا فیض تھا۔ سال میں ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب چارے کی قلت ہوتی ہے، تو امیر لوگوں کے جانور تو چارہ کھا لیتے ہیں، غریبوں کے پاس چارے کی کمی ہوتی ہے تو وہ چارہ خریدتے ہیں۔ اب جو خرید نہیں سکتا وہ چوری کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا چارہ کم ہو رہا ہے، انہوں نے اعلان بھی کروایا کہ بھئی میرا چارہ ضرورت کے لیے پورا ہے تو میرا چارہ کوئی استعمال نہ کرے، مگر چارہ روز کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ آج میں رات کو پہرا دوں گا، اور اگر کوئی بندہ اپنی بکریاں چرانے آیا تو میں اس کو پکڑ کے شرمندہ کروں گا کہ تو کیوں بے اجازت یہ کام کر رہا ہے۔ وہ ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں کسی کو نظر نہیں آتا تھا، مگر وہ دیکھ سکتے تھے۔ جب کافی رات ہو گئی تو کچھ بکریوں نے آ کے چرنا شروع کر دیا۔ وہ اٹھے اور انہوں نے اس بندے سے دور سے پوچھا، ارے تم کون ہو؟ تو اس کا نام احمد تھا، احمد نبی علیہ السلام کا نام ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا جی احمد ہوں۔ تو نام سن کے ان کا دل خوش ہو گیا، کہنے لگے احمد ہے تو پیا چرا، اگر تو احمد ہے تو پھر چراتے رہو۔ اب یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے سب گناہ اس بات کرنے پر بخش دیے کہ تو نے ایک بندے کو کہا تھا احمد ہے تو پیا چرا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم بھول جاتے ہیں قیامت کے دن بخشش کا باعث بن جائے گی۔ زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ گزری ہے، قرآن پاک سے بہت محبت تھی۔ اس نے 300 ایسی لڑکیوں کو رکھا تھا جو حافظہ تھیں، اور گھر کی مختلف جگہوں پہ اس کو روزانہ بٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہو تاکہ میرے گھر میں ایک کونے سے دونے کے قرآن کی آواز آتی رہے۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو راستے میں ان کو ایک جگہ سے گزرنا پڑتا ہے جس کا نام ہے رب و خالی، سعودی عرب کا وہ حصہ ہے، اب بھی اس کا نام رب و خالی ہے، اس وقت بھی وہاں پانی نہیں ہے، تو بوڑھوں کے لیے وہ ایک ہفتے کا سفر مشکل ہوتا ہے، اور اگر پانی ختم ہو جائے تو کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں، تو لوگ حج پہ نہیں جاتے تھے۔ تو زبیدہ خاتون نے اپنے خاوند ہارون رشید کو کہا کہ آپ ایک نہر بنوا دیں جو دجلہ فرات سے نکلے اور میدان عرفات تک جائے۔ اس نے کہا بڑا خرچہ آئے گا، کہنے کی فکر نہ کریں، جو میرے پاس زیورات ہیں نا میں وہ سب لگا دوں گی، اور میں نہر بنوانا چاہتی ہوں۔ خیر وہ نہر بن گئی اور لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی، لوگ بڑے خوش۔ اب ہر بندہ سمجھتا تھا کہ زبیدہ خاتون کی بخشش تو اس نہر کی وجہ سے ہو جائے گی۔ زبیدہ خاتون کی وفات ہوئی، کسی کو خواب میں نظر آئی، اس نے پوچھا کہ ملکہ آگے کیا بنا؟
آپ نے تو بڑے کام کیے تھے، آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوگی، آپ نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی، فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ان چیزوں کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا پھر کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تو کھانا کھا رہی تھی اور کھانے کے دوران اذان کی آواز آئی تو تیرے سر کے اوپر دوپٹہ پورا نہیں تھا، آدھے سر پہ تھا آدھے پہ نہیں تھا، تو اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے تو نے لقمے کو نیچے رکھ دیا اور پہلے دوپٹہ ٹھیک کیا پھر لقمہ کھایا۔ یہ جو لقمہ کھانے میں تم نے دیر کی، یہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، اس پر میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ عمل جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے، چونکہ انہیں اللہ کے لیے کیے ہوں گے۔ اس لیے چھوٹے عملوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کرنا چاہیے جتنا کر سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔